ہم نے جب واپسی کا ارادہ کیا، جب آنے کا ارادہ کیا، تو ہم نے صرف ایک بات سوچی، کیوں جا رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ کمال علی اسقان خانی نے ایک بات سوچی، اور وہ یہ کہ مجھے اپنی قوم کو اور اس آدمی کو ڈیٹیچ کرنا ہے، ڈیٹیچ کرنا ہے، ان کو اس کو الگ الگ کرنا ہے، الگ کرنا ہے، قوم کو اور اس آدمی کو الگ کرنا ہے کہ اس کا کیا ہوا میری قوم پر نہ آئے، اس کو ڈیٹیچ کرنا ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ کوئی لاک نہیں ہے، کوئی لاک نہیں تھا کہ لاک کھول کر الگ الگ کر دیتے، نہیں، وہ اس وقت نہیں ہو سکتا کہ یہ اگر یہ بندہ مر جاتا اور پھر مصطفیٰ کمال یا کوئی بھی کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں کرتا جو ہم نے بات کی، کوئی دنیا میں نہیں مانگتے، ختم ہو جاتی، اس کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتی کہانی۔ ہمیشہ ہمیشہ ہماری تا قیامت ہماری نسلیں جو ہیں وہ یہ ایکسپلینیشن دے 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 کر مر جاتے، ہماری کوئی ایکسپلینیشن نہیں قبول کرتا، کیونکہ تم مرنے کے بعد بول رہے ہو، اس وقت تم خاموش تھے اور خاموشی تمہاری رضامندی تھی، تم ایسے ہی ہو تو تمہیں 70 نسلوں تک تمہیں مار پڑتی اور تمہیں اسی کے نام کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا کہ انہی یہی آخری ریفرنس یہی ہوتا۔ آج جس طرح سے ہم آج کے دور میں اپنے سے پہلے والوں کا ریفرنس سر سید احمد خان اور لیاقت علی خان کا نام دیتے ہیں نا، مولانا محمد علی جوہر کا نام دیتے ہیں، حضرت موانی کا نام دیتے ہیں، یہی نام دیتے ہو نا بھائی۔ ہمارے بچوں جو ہماری اولاد ہے ہمارے بعد، اس کا ریفرنس الطاف حسین ہوتا، تمہاری اس نسل کا آدمی اس کا ریفرنس وہ الطاف حسین کے نام سے پہچانا جاتا، میرے تمہارے بچے جب تم اور ہم نہیں ہوتے۔ اور حضرت موانی اور لیاقت علی خان اور سر سید احمد خان کی ویڈیو نہیں ہے، آج کے دور میں ہر چیز اس پہ موجود ہے، تم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ کسی بھی قوم کا آدمی، کوئی بھی آدمی میری تمہاری نسل کو یہ دکھا رہا ہوتا، ابے یہ ہے تو ان کی اولادوں میں سے ہے، یہ تیرے بڑے ہیں، یہ دکھا رہا ہوتا۔ تو پاک سرزمین پارٹی کے ساتھیوں، بچے مجھے بھی بہت عزیز ہیں، اپنے حرام میں نے کمایا ہوا نہیں ہے، زمین کوئی میری قبضے میں نہیں تھی کسی کے، بھائی میرا کوئی لاپتہ نہیں تھا، لیکن اس قوم کو اس رسوائی سے نکالنے کے لیے، بچانے کے لیے، جبکہ دنیا میں کوئی سبب اسباب، کوئی ایک طریقے کا سہارا نہیں تھا، تو میں نے اور علی اسقان خانی نے اور میرے بچوں نے اور اس کے بچوں نے، ہم نے گھر کے 10-12 لوگوں نے، ہم دو یہ اور ہمارے ملا کے 10-12 لوگ گھر کے، ہم نے فیصلہ کیا، میرے بچوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے باپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا باپ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور اپنے بچوں کو یہ کہہ کے نہیں آئے کہ رو مت، ہم مارے نہیں جائیں گے، نہیں، بول کر آئے کہ رو مت، ہم مارے جائیں گے لیکن تیرا باپ بڑے نیک مقصد کے لیے مارا جائے گا، تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ بڑی اچھی جگہ دے گا جنت میں، اور تجھے بھی دے گا کہ وہ تو بھی قربانی دے رہا ہے۔ یہ بچے کو بول کر آئے، یہ بیوی کو بول کر آئے، اور مقصد یہ تھا کہ میں اپنی زندگی میں کسی کو اسی قوم سے کھڑے ہو کر یہ آواز لگانی ہے کہ یہ آدمی غلط بول رہا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ آدمی میری نمائندگی نہیں کر رہا ہے، میری قوم کو اس آدمی کے کہے ہوئے کی سزا مت دو، میرے نوجوانوں کو اس کے کہے ہوئے پہ مت مارو، مت لاپتہ کرو، مت گرفتار کرو، میری عزت بے عزتی کا اندازہ، تخمینہ، پیمانہ اس آدمی کے الفاظ کو مت بناؤ۔ دیکھو مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہا ہے، کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، دبئی سے نہیں، امریکہ سے نہیں، لندن سے نہیں، اسی کراچی میں آ کر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی میری قوم کا نمائندہ نہیں ہے، اس کے کہے ہوئے کو میری قوم کا کہا ہوا مت سمجھو۔ یہ ایک پوائسی کہ اگر یہ ہمارے جیتے جی یہ مر جاتا تو پھر ہمیں کبھی معافی نہیں ملتی، پھر ہمیں کبھی معافی، اس قوم کو کبھی معافی نہیں ملتی۔ اور یہ بات ایک دن کی بات نہیں ہے، اس 6 سالوں میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ قیامت کے دن تمہیں اور مجھے کھڑا کرے اکٹھے، اور رب وہ ساری اسکرین چلائے جو میں نے جہاں جہاں میں نے اس قوم کا مقدمہ لڑا ہے اور وہاں تم نہیں تھے، اور ایسی جگہ جہاں پر انسان اپنی نظریں نہ اٹھائے، اپنی زبان نہ کھول سکے، جہاں پر اس کی ٹانگیں کانپیں، مصطفیٰ کمال نے اپنی آواز نیچے نہیں کی، صحیح بات کرنے میں کہیں پہ دی۔ یہ میرا رب تمہیں قیامت کے دن اسکرین لگائے اور اس قوم کو بتائے، تمہیں دکھائے، میں لاکھ چاہتے ہوئے بھی میں تمہیں کتنی داستان سناؤں گا، کیا کیا سناؤں گا، کیا کیا بتاؤں گا، نہیں کر سکتا۔ تو میرے رب کا احسان ہے، کرم ہے کہ میرے رب نے میری قوم کے اس کراچی کے لوگوں کے دلوں میں میری بات ڈالی، اور وہ لوگ جو کہ پہلے کنفیوز نہیں تھے اس آدمی کے بارے میں، پہلے کنفیوز ہوئے، ہمارے کردار، ہمارے عمل، ہماری بات کو سن کر پہلے کنفیوز ہوئے، اور پھر اللہ نے پھر یہ کیا کہ وہ کنفیوز ہونے کے بعد کنورٹ ہو گئے۔ اگر بندہ کنفیوز نہیں ہے تو پھر کنورٹ نہیں ہو سکتا، تو بندے کو کنورٹ ہونے سے پہلے کنفیوز ہونا ضروری ہے۔ تو جب لوگ آ کر ہمیں کہتے تھے کہ ہم کنفیوز
کنفیوز ہیں، میں اس کو مبارکباد دیتا تھا کہ مبارک ہو، کنفیوز ہے تو پھر کنورٹ بھی ہوگا۔ تو لوگ کنورٹ ہو گئے، لوگ کنفیوز ہوئے پھر کنورٹ ہو گئے۔ اور پھر میرے ساتھیوں، خدا کی قسم جو تم نے کام کیا ہے کہ تمہارے ساتھ میں نے کوئی گارڈ نہیں لگائے، کوئی پہرا نہیں بٹھایا، لیکن تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا، تم نے جو توبہ کی، تم نے جو رستہ چھوڑا، اور تمہیں جب کوئی آواز لگانے والا آیا مجھ جیسا تو تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم اپنے گھر سے، اپنی ماں کے گود سے کرمنل بن کر نہیں آئے، تمہیں اس معاشرے کے کسی آدمی نے، کسی گروہ نے تمہیں کرمنل بنایا، تم سے غلط کام کروائے، اور تمہیں جب ایک دفعہ موقع ملا، ایک دفعہ تمہیں کوئی آپشن ملا، پہلے آپشن ہی نہیں تھا، ایک دفعہ جب تمہیں آپشن ملا تو تم نے ثابت کر دیا کہ نہیں، تمہارا ڈی این اے خراب ڈی این اے نہیں ہے۔ اور آج ہزاروں لوگ آئے ہمارے پاس، ہزاروں لوگ، اور 550 جو لاپتہ لوگ تھے اس میں سے 550 لوگ جو ہمارے پاس نہیں تھی، جن کے مائیں آئی تھی ہمارے پاس، 550 لاپتہ لوگ ہمارے پاس آ چکے، لیکن آج تک اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ہمارے پاس سے ایک بھی پی ایس پی کی طرف سے کوئی ایک فاؤل نہیں ہوا، ایک فاؤل نہیں ہوا۔ وہ جو ہماری بات نہیں مانتے تھے، وہ جو ہم پر شک کرتے تھے، وہ جو ہمارے دشمن تھے، وہ جن کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، آج وہ ہمیں سامنے بٹھا کر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب، ہمیں بالکل یہ اندازہ نہیں تھا اور ہمیں بالکل یہ یقین نہیں تھا جب آپ ہم سے لڑتے تھے، آپ ہم سے بحث کرتے تھے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی طرف سے آج تک ایک بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ وہ لوگ جو پاکستان چلانے والے لوگ تھے اور ہیں، انہوں نے کیوں یہ مشکل ترین فیصلے کیے، میری بات مانی؟ اس لیے کہ ہم نے اس آدمی کو اور قوم کو ڈیٹیچ کر دیا، ہم نے اس آدمی کو اور قوم کو ڈیٹیچ کر دیا کہ اس کا گالی بکنا قوم کا گالی بکنا نہیں ہے۔ اور میں آن ریکارڈ ہوں کہ میں یہ بند کمرے میں یا اپنی میٹنگوں میں نہیں، کون سا بڑا جلسہ ہے، کون سے بند کمرے کی میٹنگ ہے، کون سی پبلک ٹاک ہے جہاں میں نے کھڑے ہو کر یہ بات نہیں کی ہے کہ جس طرح پورے پاکستان میں لوگوں کو پہاڑوں سے اتار کر اینٹی ایئرکرافٹ گنیں لے کر ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے اور ایک چیک پیش کیا جاتا ہے، ایک دفعہ میرے شہر کے نوجوانوں کو بھی یہ موقع دو، ایک دفعہ مجھے بھی، میرے نوجوانوں کو بھی یہ موقع دو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جب یہ موقع ملا اور ان نوجوانوں کو یہ موقع ملا تو آج اس شہر میں، پورے پاکستان میں رو اپنی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہے، اس شہر کو، اس ملک کو تباہ کرنے کے پلان کے اوپر، اس کو سبق سکھانے کے پلان کے اوپر گامزن ہے۔ اور آج جہاں پر اس نے 25 سالوں تک انویسٹمنٹ کر رکھی تھی آج کے دن کے لیے کہ اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا اکانومیکلی ہمارا دشمن، آج وہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ ساری قومیں، زبان بولنے والے ایک پتھر، ایک اینٹ کی طرح، ایک دیوار کی طرح، ایک قلعے کی طرح الحمدللہ آج سب ایک ہیں۔ کوئی کہنے والا آج بھی موجود ہے، لیکن آج اس پاک سرزمین پارٹی کی وجہ سے کوئی آج ہتھیار اٹھا کر کسی کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ایک قوم والا دوسری قوم والے سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کر دیا۔